على في مقام آخر ومن يتوكل على الله حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مومن کی زندگی کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے, اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. لہذا ہر معاملے میں اس کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہتی ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھروسہ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, لہذا اعتماد ہوتا ہے اس کے دل میں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میں زندگی گزاروں گا, اللہ میری مدد فرمائیں گے اور وہ مجھے کامیاب زندگی عطا کریں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. جس نے بھی نیک اعمال کیے اور وہ ایمان والا ہوا, ہم ضرور بے ضرور اس کو نیک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تو مومن کو اس کے اوپر 100% یقین ہوتا ہے کہ اللہ العزت مدد فرمائیں گے اور میری زندگی ایک کامیاب زندگی. اس لیے وہ اسباب میں قدم تو بڑھاتا ہے, اسباب کو اختیار کرتا ہے, اپنی طرف سے محنت کرتا ہے, لیکن نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ جو ایک خاص نقطہ ہے نا کہ محنت تو کرنا مگر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا, پھر جو بھی ہو اس کے اوپر راضی رہنا, اس کو توکل کہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں توکل نہیں ہوتا وہ بہت پریشانیوں کا وقت گزارتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگ ہیں کاروباری ہیں مگر ان کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے, وہ سائیکی ہو جاتے ہیں, دماغی مریض بن جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ان کے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے, ان کا پلانٹ بند ہوتا ہے اور انالیسس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, تو وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں اوہو میں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک نہ کی, اوہو میں نے پلاننگ ٹھیک نہ کی, اوہو میں نے اپنے گول صحیح سیٹ نہ کیے, اوہو میں نے فلاں چیز پہ فالو ٹھیک نہ کیا, اس لیے پھر یہ ہو گیا. کیونکہ وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, میں نے یہ نہ کیا, یہ نہ کیا, یہ نہ کیا, اور اس وجہ سے میں نقصان اٹھا بیٹھا, لہذا ان دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے اور وہ دماغی مریض بن جاتے ہیں. مومن کی زندگی کی شان دیکھیے کہ اگر وہ کوئی علم میں کام کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نتیجہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, لہذا اگر اللہ چاہیں گے تو اس میں سے میرے لیے اچھا نتیجہ نکال دیں گے, نہیں چاہیں تو نہیں نکلے گا. تو وہ پھر اس کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. مالی دا کم پانی دینا کہ بھر بھر مسکان پاوے, مالی دا کم پانی دینا کہ بھر بھر مسکان پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ایک ہوتا ہے کہ جو باغبان ہے اس کا تو اتنا ہی کام ہوتا ہے نا کہ اس میں پانی دینا ہوتا ہے اور درختوں کو اپنے وقت کے اوپر فرٹیلائزر دینا ہوتا ہے. اب یہ کام تو وہ کر دیتا ہے, آگے موسم کے پھل کا لگ جانا, پک جانا, اتر جانا,
یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ پھل لگنے کا موسم آیا اور آندھی آ گئی، اور آندھی نے وہ جتنا اس کے اوپر پھل لگنا تھا اس کو گرا ہی دیا، بچا ہی نہیں پھل اس کے اوپر، تو اس میں سے کوئی رزق نہ ملا ان کو. کئی مرتبہ بیماریاں آ جاتی ہیں، کئی مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہوئی، یہ رزق ملا، یہ ملا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مومن کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، اس وجہ سے رزق کیسے عطا فرما دیتے ہیں. تو باغبان جس طرح پانی دینے کے بعد اللہ پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کتنا باغ میں سے رزق دیں گے، مومن بھی عمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ میرے اس عمل کے اندر برکت ڈال دیجیے گا اور اس کو قبول کر لیجیے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہی سب انسان کی بیماری میں شفا کا ہوتا ہے، وہی سبب انسان کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے. مثال کے بچہ کئی مرتبہ دودھ پیتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے، اور کئی دفعہ دودھ پیتا ہے تو وہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے پیٹ خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اثرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، من جانے ہوتے ہیں کہ کس چیز میں کیا اثر ڈالنا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی متوجہ رہے گا وہ تو سمجھے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ پر مہربانی فرمانی ہے. چنانچہ ہمارے ایک بہت قریبی تعلق والے تھے، ان کی عجیب عادت رہی. جب وہ بیمار جاتے تھے تو محلے کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو وہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو جا کے جو رقم ہوتی تھی وہ دے دیتے تھے، 20-30 روپے. تو وہ ڈاکٹر صاحب پوچھتے تھے کہ بھائی کیوں دے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں اس لیے دے کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا غریب آئے جو صحیح دوبارہ سے نہ دے سکتا ہو تو آپ ان پیسوں سے اس کو مفت میں دوائی دے دیں تاکہ اس کا علاج ہو جائے. تو حکیم لوگ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید یہ امیر آدمی ہے اس لیے یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو ایک دن میں نے دیکھا، پوچھا تو پتہ چلا کہ بھئی ان کے تو بھی معاملات بہت ٹائٹ ہیں. میں نے کہا مگر یہ مجھے تو بہت پیسے دیتے ہیں کہ میں غریبوں کا علاج ہوں. تو اس پر پتہ چلا کہ وہ لوگ کہ وہ صاحب ایسے تھے کہ جب بیمار ہوتے تھے تو وہ اپنے گھر سے جا کے ڈاکٹر کو دے دیتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو مستحق ہو اس کا علاج ان پیسوں سے کرنا، اور کہتے تھے کہ میرا اللہ مجھے براہ راست خود شفا عطا فرما دے گا. اور واقعی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی مریض کو مفت دوائی پہنچاتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدلے شفا ان کو عطا فرما دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں توکل کا ہونا، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے کاموں کو سنوارے گا اگر میں اس اللہ کو راضی کر لوں گا. اس نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا ہے اگر کسی ملک میں کوئی ملک کا بڑا ہو تو جو اس کے قریبی ہوتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم بڑے کے ہیں، عزیز ہیں، لہذا اس ملک میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کائنات میں جو کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں وہ پروردگار عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں. جس بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہو جائے، سوچے اس کی زندگی کتنی پرسکون گزرے گی کہ بھائی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، اللہ میری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. تو بندے کی نظر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہتی ہے. اس توکل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، نہ انسان حرام کماتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے، نہ مال کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، نہ جھوٹ بول کے اپنا سامان بیچتا ہے. اس کی وجہ کیا کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ رزق مجھے اللہ نے دینا ہے تو وہ اپنی طرف سے جو محنت کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو یہ اللہ پہ توکل کرنا دیکھیے غموں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. ہم نے دیکھا
ایک جوان عمر لڑکی جس کی عمر ابھی 24 سال تھی اور 1 سال ہوا اس شادی کو، اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کا خامد ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گیا۔ اب 23 سال کی نوجوان لڑکی اور اتنا اچھا لکھا پڑھا خامد وہ اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب سوچیں کہ اس عورت کی زندگی میں تو پھر تاریخی آ جاتی ہے نا کہ جس کا خامد اس سے بچھڑ گیا۔ تو وہ بچی 3-4 دن جو ہے ذرا روتی چھپی رہی اور بالآخر جب کسی نے اس سے بات کی کہ تمہارا خامد فوت ہو گیا، اس نے آگے سے جواب دیا جی اللہ کا امر ہے، حکم اللہ کا، حکم اللہ کا۔ اب سوچیں کہ جن کو اللہ کی نظر ہے اور توکل ہے ان کے لیے اس غم کو برداشت کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا سانحہ اس لڑکی کو تو سائیکی پیشنٹ بنانے کے لیے کافی تھا۔ ہو سکتا تھا اس کی جو ہے وہ دماغی توازن ختم ہو جاتا، مگر نہیں۔ ایمان کتنی عجیب نعمت ہے کہ اس بچی کا اگر کے خامد فوت ہو گیا پھر بھی یہ کرتی کہتی ہے اللہ کا امر، میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں۔ اس کے سر کے اوپر سے بوجھ ہی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان گھرانوں میں اس کی برکتیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی نظر رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری ہی بات نظر رکھیں اور مجھ سے ہی مانگیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ تو شارحین حدیث نے اس کا ترجمہ کیا کہ جیسے پرندوں کے دلوں میں اللہ کی ذات پہ توکل کامل ہوتا ہے، وہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے گا اور اللہ انہیں کھلا کے واپس بھیجتا ہے۔ بندے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، بندے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، جنہ تکیہ رابطہ انہ رزق ہمیش۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں انہیں ہمیشہ رزق ملتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اترتی ہے اور بندے کے تمام کاموں کو سنوار دیتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر خوب بھروسہ کریں، توکل کریں۔ یہاں پر شیطان بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ تو یہ ہے کہ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ کام کوئی نہ کرو، بس یہی سوچو کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، کیونکہ عمل کرنا سنت ہے، رزق کے حلال کے لیے قدم اٹھانا فرض ہے، تو ہم اپنا جو بھی کام ہے اس کو بھرپور ہمت کے ساتھ کریں، پھر اس کے نتائج کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ ایک صحابی اسلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کو اللہ کی توکل پہ اسی طرح چھوڑ دوں یا پہلے گھٹنا باندھوں پھر اللہ پہ توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے اونٹ کے گھٹنے باندھو اور اس کے بعد توکل کرو۔ تو ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، مگر اسباب کو اختیار کر کے اسباب پہ نظر نہیں رکھنی، نظر متبادل الاسباب کے اوپر رکھنی ہے۔ دوائی تو تم پیو سننے سمجھ کے، توجہ رکھو کہ جب اللہ چاہیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا کروا دیں گے۔ تو یہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں کافی ہو جاتا ہوں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آج اس چیز کی اتنی کمی ہے کہ ہم ہر بات میں مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں تو مخلوق کی طرف، امیدیں بھی لگاتے ہیں تو مخلوق کی طرف، آپس میں جب ایک دوسرے کام کاج کرنے کا وقت آتا ہے تو بھی مخلوق سے امیدیں۔ بھائی یہی تو نقص ہے اس کے اندر۔
بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی، مجھے بتاتے ہی اور کافری کیا ہے۔ بھائی یہ تو دین اسلام کی تعلیمات کا انکار ہی ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ فقط اسباب کیوں کا نظر رکھے، نہیں، مسبب الاسباب پر رکھنے چاہیے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو اپنی طرف سے کوشش کرے گا اور نتائج کا معاملہ اللہ کی ذات پہ رکھے گا تو اللہ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جائیں گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے کا، کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے سامنے حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ گھوڑے ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتے ہیں ٹانگے میں استعمال کیے جانے والے گھوڑے، اور ایک اور گھوڑے ہوتے ہیں جو مقابلہ جیتتے ہیں ون کرنے کا، وہ ہائی سپیڈ دوڑتے ہیں اور بڑے بڑے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں ون کر جاتے ہیں، ان کو پھر کروڑوں روپے قیمت لگتی ہے اور ان کی خدمت کے لیے آتے ہیں اور ان کو اعلیٰ غذا دی جاتی ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ گھڑ دوڑ کا گھوڑا ہو جیتنے والا، اس کا مالک اس کو کہیں ٹانگے کے اندر استعمال کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو کہے گا نہیں، یہ تو میرا اتنا قیمتی گھوڑا ہے، میں اسے کیوں اس ٹانگے کے اندر استعمال کروں۔ بالکل اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوڑتے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا کی جزاداری کے اندر نہیں استعمال فرمایا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رہیں گے اور دین کا کام کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ان کے ساتھ ہوگی اور اللہ ان کے کاموں کو سنوار دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں اور اپنے کاموں کو جتنا کر سکتے ہیں محنت کے ساتھ کریں۔ نتائج اللہ کے ہیں اور چاہیں گے اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کام لے لیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ توکل کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور اسباب کو اختیار کرنے پر یقینی نتیجہ، مثال کے طور پہ بھوک لگی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں روٹی کھاؤں گا تو میری بھوک یقیناً اتر جائے گی۔ پیاس لگی ہے، میں پانی پیوں گا، یقیناً پیاس ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں 5-6 گھنٹے سو جاؤں گا طبیعت فریش ہو جائے گی، تو یہ یقیناً نتائج دینے والے اسباب کہلاتے ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کرنا بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائے، جب اس کو پیاس لگے تو پانی پیے۔ ایسا نہیں کہ فارغ ہو کے سست ہو کے بیٹھا رہے اور کہ بس خود بخود میری پیاس ختم ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ اسباب اختیار کرے پھر پیاس اللہ اتاریں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی پیاس نہیں اترتی۔ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں استسقاء کی بیماری۔ اس بیماری میں انسان اتنا پانی پیتا ہے کہ پی پی کے پیٹ پھٹنے کو آتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی۔ یا اللہ، اتنی پیاس کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر 1 گلاس پانی پیتے ہیں تو وہ 1 گلاس پانی بھوک کو نہیں مٹاتا، اس کو مٹاتا کون ہے؟ جو اللہ رب العزت ہے۔ تو نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
اللہ پہ توکل کرو، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ رب العزت ہی بہترین وکیل ہے، کارساز ہے۔ تو جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے وکیل اللہ بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب وکیل بنیں گے تو بندے کے رزق میں، عزت میں، کاموں میں، ہر چیز خیر ہوگی۔ تو پہلا درجہ وہ اسباب اختیار کرنا کہ جو یقینی انسان کو فائدہ دیتے ہیں، ان کو اختیار کرنا فرض ہوتا ہے۔ یعنی پیاس لگی ہے تو بدن کو پانی دو، بھوک لگی ہے تو بھوک لگی ہے تو کھانا دو، اور نیند آئی ہے تو نیند دو۔ اسی نبی صاحب نے فرمایا والی نفس کا علیہ حق، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ جو اس کی ضروریات ہیں تم وہ ضروریات اس کو پرووائڈ کرو۔ پہلا درجہ ہے جو فرض ہے۔ ایک دوسرا درجہ ہے کہ جس میں کیا زن کے درجے میں ہوتا ہے۔ زن کہتے ہیں گمان کو، کہ گمان ہوتا ہے کہ ہاں یہ سبب فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پہ سر میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لو، یہ ایک زن ہے۔ زن کا کیا مانا کہ گولی کھانے سے وہ بہتر ہو جائے گا، تو درد ختم ہو جائے گا۔ بخار ہے تو اینٹی بایوٹک شروع کر دے، بخار ختم ہو جائے گا۔ تو یہ درجہ جو ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس لیے بیمار بندے کے لیے علاج کرنا یہ ایک سنت عمل ہوتا ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک تیسرا درجہ ہے جس کو وہمی درجہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں ایک وہم آ جاتا ہے۔ اب اس کی سن لیجیے، ایک آدمی ہے، کاروبار چلتا نہیں۔ اب جب کاروبار نہیں چلتا تو وہ پہنچ جاتا ہے کسی عملیات والے کے پاس، تو عملیات والا بندہ اس کو بتاتا ہے ہاں تمہارے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا۔ اب اگر یہ بندہ اس کو مان لیتا ہے تو اس کا ایمان نہ آتا ہے، اس لیے کہ کاروبار کو بندہ کوئی نہیں باندھتا، کاروبار کو اللہ تعالیٰ باندھتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ تو ان کی طرف نظر نہ ہو، اس لیے عملیات کی لائن کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈال دیتے ہیں۔ بندے کو پریشانی ہے، لگتا ہے جی کسی نے پڑھ کے دلا دیا، کس نے پڑھا، وہ جی میری پھوپھی بڑی نمازی ہے، لہٰذا پھوپھی نے پڑھ کے دے دیا، میں پھوپ کے جو ہے نا ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اس سے بولوں گا نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس نے تو دلوں کو دور کر دیا۔ تو اس میں جو ذہنی ہے اس میں انسان عملیات سے نہ تو غور کرے بلکہ اس میں اللہ کی ذات پہ توکل کرے کہ اللہ چاہیں گے میرا یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض عورتوں کو دیکھا جن کی شادی اس میں نہیں ہوتی، ابھی کیا کریں، رشتہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، پسند کا بھی اظہار کرتے ہیں، مگر دوبارہ نہیں آتے۔ اب اس بچی کو اگر کوئی عملیات والے کے پاس بھیجے تو یہ عام طور پہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں عملیات والے، جب نہ عمل کر کے گئے کسی نے ہمارا رشتہ باندھ دیا، اب بچی کا تو ایمان خراب ہوگا، ہر وقت یہ سوچے گی کہ کون ہے جس نے میرا رشتہ باندھا۔ تو ایسے معاملات میں انسان اللہ پہ توکل کرے، یہ انسان کے لیے لازمی کرتا ہے۔ چنانچہ مومن بیمار ہوتا ہے، دوائی تو کر ہے، مگر عملیات والے کے کسی بھاگتا، بچی کے رشتے میں رکاوٹ تو ہوتی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے، فری بھی کرتا ہے، مگر اس کی خاطر وہ کسی رشتہ دار سے بولنا چھوڑتا نہیں کہ اس نے میری بچی کا رشتہ باندھا، اور رشتہ باندھ سکتا ہے، روک سکتا ہے، رزق باندھ سکتا ہے، روک سکتا ہے، یہ شان فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے انسان کو ان معاملات میں بہت پختہ رہنا چاہیے، اور جیسے بھی حالات ہو
تو کبھی بھی وہمی چیز ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے پھوپھی نے کر دیا ہوگا، خالہ نے کر دیا ہوگا، اصل میں بھی رشتہ تو لڑکی کا مانگا تھا، اللہ نے وہ ادھر گیا، لگتا ہے وہ کوئی عمل کر رہے ہیں جو لڑکی خوش نہیں. تو ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، بلکہ ان معاملات اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہی ہوگا. اللہ کے وعدوں پر بھروسہ یہ مومن کی امتیازی شان ہوتی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح پرندے اپنا رزق جمع کر کے نہیں رکھتے اور روز اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شام کو پیٹ بھرے واپس لوٹا دیتے ہیں. یعنی حال دیکھیے کہ پرندے خالی پیٹ روز نکلتے ہیں گھروں سے، اللہ ان کو پیٹ بھر کے واپس پہنچا دیتے ہیں، اور انسان گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ اپنے گھر واپس آتا ہے. اور دہائی مچائی ہوتی ہے، میں 5 منٹ کے بعد میں کہہ رہا ہوں سالن گرم کر دو، روٹی پکانا شروع کر دو اور یہ چیز بھی بنا لو، بس میں پہنچ گیا ہوں. اللہ کی شان جو پروردگار پرندوں کو رزق دے سکتا ہے وہ بندوں کو بھی تو رزق دیتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو سنوارے. یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ انسان کئی دفعہ اسباب کو اختیار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں جی، ہم اسباب کو اختیار کر رہے ہیں. اسباب کو اختیار کرنا تو بھائی بہت ضروری ہے، مگر وہ اسباب کب تک ہیں کب تک نہیں ہے انسان کہہ تو نہیں سکتا. لیکن اگر انسان اللہ رب العزت پر نظر دوڑائے اور اس کی ذات پر نظر رکھے تو اللہ فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کر، وکفی باللہ وکیلا، اللہ تیرے لیے وکیل کافی ہو جائیں گے. جب اللہ ہی وکیل بن جائے کسی بندے کا تو اس بندے کی سرخروئی میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف دھیان کرنا چاہیے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں اتنا ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. پھر اگر کوئی بندہ سبب بنا ہے کسی کام کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسباب تو ختم ہوتے رہتے ہیں. آج بندہ وزیر تھا، کام کروا دیتا تھا میرے، اب بھی وہ ریٹائر ہو گیا ہے. اب بھی وہ جو کام کروانے والا بندہ تھا وہ بیمار ہو گیا، اب بھی وہ کام کرنے والا بندہ فوت ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کروانے کے سبب سے وہ ختم ہو گئے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں توکل علی الحی الذی لا یموت، اور تم توکل کرو اس زندہ پروردگار پر جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ، اتنی اعلیٰ بات ہے کہ انسان بندوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے، بندوں سے امیدیں لگانے کی بجائے اپنے پروردگار سے امیدیں لگائے. وہ پروردگار جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ پروردگار جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ پروردگار جو اپنی مخلوق کا اکیلا خالق ہے، وہ پروردگار جو مخلوق کا خود رب ہے، وہ پروردگار جو اپنی مخلوق کی خود تربیت فرماتا ہے اور ان کا رازق ہے، ان کو رزق پہنچا دیتا ہے. تو ایسا پروردگار اگر ہمارا وکیل بن جائے اور ہم اللہ کی ذات سے نظر رکھیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے کام کیسے سنورتے ہیں. نیکی کی طرف تو آتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ کام دنیا کے سیدھے ہو جائیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے. اے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تھکا بھی دوں گا، تیرے کاموں کو بھی سنورنے نہیں دوں گا.
اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا اور سارا دن تیرے میں برکت بھی عطا فرما دوں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھیں، اسی کی طرف دھیان رکھیں، دعائیں بھی اس سے مانگیں، نمازیں پڑھیں تو حضوری والی، ذکر میں رکھیں تو اللہ کے سامنے۔ جب یہ ایسا درجہ ہو گیا تو انسان پھر توکل والوں میں شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمارے حضرات کا توکل تھا، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خانوال میں ایک مسجد بنائی جو پورے شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی، اور رکشہ ڈرائیوروں نے اس کا نام ایک چندہ مسجد رکھا ہوا تھا۔ یہ چندہ مسجد کا مطلب یہ کہ وہ چندہ کرتے ہی نہیں تھے، نہ جمعے میں نہ جمعے کے علاوہ، تو پھر لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھ لیا تھا۔ وہ بعد میں مینار مسجد مشہور ہو گیا نا۔ تو سبحان اللہ، کتنا اللہ کی ذات پہ توکل تھی، اللہ ہی سے مانگا۔ تو جو توکل کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا معین ہوتا ہے، اللہ ان کا وکیل ہوتا ہے، اللہ ان کا حامی ناصر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا میں برکتوں کی زندگی عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا آج کے اس درس میں ہم ایک نئے لفظ کو سیکھا جس کو توکل کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بہت زیادہ اس لیے جب قوم کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو شہر سے نکالا اور پتھر مروائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوم مبارک تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تھک چکے تھے، بلکہ باغوں سے خون بھی آ رہا تھا پتھر کے لگنے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سے نکل کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ تھا، کیونکہ دل میں امید لے کے آئے تھے کہ طائف والے میرے ماموں کے ہیں، دور کے ماں کے گھرانے کے ننیال کے لوگ ہیں، تو جو میری بات مانیں گے۔ انہوں نے بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم حالت میں جا کر بیٹھے اور وہاں جا کر دعا کی، اللہم انی اشکو الیک قوتی وقلۃ حیلتی وصوابی۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی اور اسباب کی کمی کی شکایت آپ ہی کے سامنے کرتا ہوں۔ اے پروردگار، اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اے اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اللہ میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے سب ظلمتیں روشن ہو گئی اور دنیا آخرت کے کام سنور گئے۔ یہ توکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ ایسا توکل، ایسا یقین، ایسا اعتماد عطا فرما دے کہ ہم ہر وقت اسباب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اسباب اختیار کریں، نتائج اللہ کی ذات چھوڑ دیں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ اس میں ہمارے لیے خیر رکھ دیجیے، ہمارے لیے بہتری رکھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دیجیے۔ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں ان میں توکل بہت میری نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، بعض کے واقعات تو اتنے زیادہ اخلاق کہ انسان حیران ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ کیسا توکل تھا ان کا، اور پھر دیکھو اللہ نے کیسے ان کو دنیا میں عزتوں سے نوازا اور ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو آج کے گھروں کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اسباب کے اوپر ہر وقت نظر رکھنے کی بجائے ہم مسبب الاسباب کی طرف نظر بڑھائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے۔ ہم اللہ کے در سے لو لگائیں، ہمارے وکیل بن جائیں، اللہ ہمارے کارساز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دیں۔
اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے والے بندوں کی فہرست میں شامل کروا دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو مستورات تو بتائے ہونا چاہتی ہیں وہ اس وقت توبہ کے کلمات پڑھ لیں، دل میں یہ کر لیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی پانے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ دیکھ چکے ہیں. چند معمولات ہیں ان کو اگر آپ باقاعدگی کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل میں محبتیں کریں گے. ایک ہے دل شروع 100 مرتبہ صبح شام، دوسرا ہے استغفار 100 مرتبہ صبح شام، اور ایک ہے مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل اللہ 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 کہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اور دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے مراقبہ کی مشق کر لیجیے. آنکھوں کو بند لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کریم کا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، خطاؤں سے گزر کرنا، کی پوشی کرنا. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے اندھن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنی محبت پیدا فرما. کلیمہ کا جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمارے رزق برکتوں والا رزق بنا، دین کے لیے معاون رزق بنا. اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزرے زندگی کا کفارہ بنا. یعنی مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کرنا. اے اللہ
جتنی آواز سننے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. کریم آقا امت مسلموں کو عزت رفت نصیب فرما. اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. حضرت کریم ہماری ان دعاؤں کو رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.